دو بات سناتا ہوں، کتاب کی ہے، ایک پارسا ایک عابد کی، سنایا بھی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک پارسا مشہور تھا جس کی ملاقات کے لیے لوگ دور دور سے آتے تھے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا گزر ہوتا تو اوپر سے نیچے آ جاتا، اپنی عبادت گاہ سے ملاقات کرتا. مشہور تھا، بہت اللہ والا ہے، بڑا نیک ہے، بڑا دیندار ہے. اور ایک گنہگار جو اس کے بہت قریب رہتا تھا، کتاب میں بڑی تفصیل سے کھول کھول کر شاہ ولی اللہ صاحب نے اس کو بیان کیا ہے. اتنے نقطے نکالتے چلے گئے، کتاب پڑھیے تو دیکھیے نا. فرماتے ہیں کہ وہ دنیا بھر کی اتنی برائیاں کرتا تھا کہ مشہور تھا کہ شاید اس سے برا کوئی نہ ہو، مشہور تھا شاید اس سے اچھا کوئی نہیں ہو، اور مشہور تھا اس سے برا کوئی نہیں ہو. وقت گزرتا گیا، وہ عابد اس کو سمجھاتا رہا، یہ کہتا رہا دعا کر دو، مختلف الفاظ کہہ کے نکل جاتا. ایک دن عیسیٰ علیہ السلام اور وہ عابد کھڑے رہ کر بات کر رہے تھے. وہ اس کا گنہگار جو پڑوسی تھا نکل کے اپنے گھر سے آیا اور دونوں کو دیکھ کر قریب آیا. جیسے قریب آیا اس پارسا نے بہت زور زور ڈانٹنا شروع کیا، نالائق ہے، ایسا ہے ویسا ہے، سمجھاتے سمجھاتے زندگی گزر گئی، مانتا نہیں، دنیا میں تیرا میرا یہاں ساتھ رہا، میں تو نہیں چاہتا مرنے کے بعد تیرے ساتھ تیرے قریب میں رہوں. وہی آ گئی عیسیٰ علیہ السلام پر. خلاصہ اس کا کہ اس سے کہہ دو کہ میں نے اس کی بھی دعا قبول کر لیا اور اس گنہگار کی بھی قبول کر لیا. ایک گنہگار ابھی تنہائی میں آنسو بہا کر مجھ سے معافی مانگ کر گھر سے نکلا تھا اور تم کو دیکھ کر خوش ہو گیا تھا کہ آج وقت کے نبی موجود ہیں، میں توبہ کر لوں گا، اس لیے اس کی توبہ میں نے قبول کر لیا، اسے لیے جنت میں نے لکھ دیا. اور اس پارسا کو جو اپنی عبادت کا ناز ہے، اس کے لیے اس نے کہا کہ ہم کو ساتھ میں رکھتے، اس کو جہنم میں ڈال دو. بے دینوں کا میرے نزدیک کوئی مسئلہ نظر نہیں آتا. اللہ کریم ذات سے مجھے ان کے تو بڑے مسئلے نظر ہی نہیں آتے. مسئلہ تو ہم جیسے ادھورے دینداروں کا ہے کہ آدھے سے بھی کم دین موجود ہے، ظاہر کی چند چیزیں موجود ہے اور ہم اپنے کو پکا دیندار سمجھ رہے ہیں اور یہی رات دن اپنی میموری میں فٹ کر رہے ہیں، ہم دیندار، وہ بے دین، وہ ایسا خراب، وہ ایسا خراب. دیندار بے دین تو بے دینوں کو ایک کو میں نے نہیں دیکھا، ایک مومن مجھے آج تک نہیں ملا کہ جو اپنے گناہ کے کرنے کے بعد شرمندہ اور نادم نہ ہو. اور جب ہمارے جیسوں کی ملاقات ہوئی ہے، میں نے ایسی طبیعتوں کو دیکھا ہے کہ وہ دل سے زبان سے یہی کہتے ہیں آپ لوگ بہت اچھے ہیں، ہم تو بڑے برے. آپ لوگ بہت اچھے ہیں، ہم تو بڑے برے. یہی وہ پارسا نے کہا تھا کہ ہم اچھے ہیں، تو برا ہے. اللہ نے کہا ٹھکانہ بدل دیا، ساری دنیا گواہی دے رہی ہے تو اچھا ہے، مگر میں تجھے جہنم میں لے جاؤں گا. ساری دنیا کہہ رہی ہے برا ہے، اسے جنت دوں گا. دینداروں کا بہت اہم مسئلہ ہے، بہت اہم مسئلہ ہے. اللہ کی قسم بہت اہم مسئلہ ہے. یہ زبان بند کر دی جائے گی، موت کے وقت آدمی کچھ کر نہیں سکتا، اس وقت کچھ نہیں کر سکتا. اس وقت تو سب کیے ہوئے دکھائے جائیں گے کہ یہ کیا اور نکلے گا وہ جو اندر ڈالا ہے. اس لیے برائیاں ڈالنے کی، ایمان والوں کی برائیاں ڈالنے کی عادتیں چھوڑ دیے جائے. اور اللہ کی قسم اگر تبلیغی نہیں چھوڑتا تو یہ تبلیغی ہے ہی نہیں، اس کا دعوت سے کوئی تعلق ہی نہیں. کیوں نہیں تعلق؟ اس لیے کہ ہم کو سکھایا جاتا ہے دیکھو جب تم گشت میں جانا نا ملاقات کے لیے، تو تمہارے ساتھ جو آدمی بچپن سے لے کے کھیل کر تم سے بڑا ہوا تمہارے ساتھ میں، اور زانی ہے، شرابی ہے، لیکن اس سے ملاقات کرنے کے وقت تم سمجھنا یہ ہمارا ایمانی بھائی ہے، اس کی بھلائی تلاش کرنا، برائی پہ نگاہ بالکل مت ڈالنا، تعارف کرانا یہ ہمارا ایمانی بھائی ہے، اس کی برائی کا تذکرہ نہ کرنا. یہ دعوت کے کام میں سکھایا جاتا ہے. زندگی دعوت میں لگی ہو اور خوبی خود کی نظر آتی ہو، دعوت سے اس کا کوئی تعلق نہیں. خانقاہ میں سکھایا جاتا ہے جو اپنی نظروں سے گرتا ہے وہی اللہ کے نزدیک پسندیدہ ہوتا ہے. اللہ کی نظر میں وہ اچھا ہی نہیں ہوتا جو اپنے کو اچھا سمجھتا ہے. موسیٰ علیہ السلام کو اعلان ہوا اے موسیٰ تمہاری جماعت میں سے 770 آدمیوں کا انتخاب کرو جو تمہاری نگاہ میں سب سے اچھے. پوری قوم کو جمع کیا، 70 آدمی کھڑے کیے. اللہ نے فرمایا موسیٰ اس میں سے 7 کو نکالو جو تمہارے نزدیک سب سے اچھے. نکال کے کھڑا کیا. پھر فرمایا موسیٰ اب اس میں سے 7 میں سے 3 نکالو جو تمہاری نگاہ میں سب سے اچھے. موسیٰ علیہ السلام نکال کے کھڑا کیا 3 کو. اللہ نے فرمایا یہی میری نگاہ میں سب سے برے. پوجا باری تعالیٰ ایسا کیوں؟
کہ جو آدمی اپنی نگاہ میں اچھا سمجھتا میری نگاہ سے گر جاتا ہے، ان تینوں نے سمجھا تھا آج میرا انتخاب ہوگا۔ وہ شکیل سمجھ، دیندار مت بن، دینداری کا دعویٰ مت کر، بے دینی کا دعویٰ کر کے بات بے دین ہوں، اور جتنی امت گنہگار دکھتی ہے سب پر پیار کی نگاہ ڈال۔ یہ گنہگار امت حقارت سے دیکھنے کے لیے نہیں بنائی گئی ہے، حقارت کی نگاہ اپنے اوپر ڈال، گندگی اپنی تلاش کر، کمیاں اپنی تلاش کر، ایک دن اچھائی آ جائے گی، جہاں دوسروں کی دیکھے گا برائی سے بھر جائے گا اور اسی برائی کے ساتھ اٹھے گا۔ اللہ تعالیٰ کہنے سے عمل کی توفیق عطا فرمائے دے۔ بہت اہم بات ہے، میں نے میرے لیے کہا، اللہ مجھے، میرے گھر والوں کو، میری نسلوں کو، آپ حضرات کو عمل کی توفیق عطا فرما دے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک۔